والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ ترجمہ کنز العرفان، اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اس آیت کریمہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 باتوں کی ہدایت فرمائی گئی۔ نمبر 1، جو مجرم معذرت طلب کرتا ہوا آپ کے پاس آئے اس پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیجئے۔ یعنی جس نے آپ پر ظلم و ستم کیا، آپ کو تکلیف دی ہاتھ کے ساتھ یا اپنے منہ کے ساتھ، جس طریقے سے بھی آپ کو تکلیف پہنچائی، فرمایا جب وہ معذرت طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو آپ معاف کر دیں۔ نمبر 2، اچھے اور مفید کام کرنے کا لوگوں کو حکم دیجئے۔ نمبر 3، جاہل اور ناسمجھ لوگ جب آپ کو برا بھلا کہیں تو ان سے الجھیے نہیں بلکہ حلم کا مظاہرہ فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے یہ عفو درگزر سے عبارت تھی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی ایک حسن اخلاق، لوگوں کو معاف کرنے، نیکی کا حکم دینے، گناہوں سے بچانے کے متعلق ہی بری ہوئی ہے۔ کمال حسن اخلاق ہے نبی پاک علیہ السلام کا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا جائے تو انسان کا ایمان جو ہوتا ہے مزید تازہ سے تازہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ کتنے حسن اخلاق والے تھے ہمارے آقا، کتنے عفو درگزر کرنے والے تھے ہمارے آقا علیہ السلام۔ بے شمار آپ کی زندگی کے واقعات ملتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو معاف کیا ہے۔ سب سے بڑا جو معاف کرنے کا آپ کا جو واقعہ ہے، فتح مکہ کے دن جب کفار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، جن کے اندر وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ تک کھایا تھا، حضرت ہندہ نے، اور بخشی نے آپ کو قتل کیا تھا اور ہندہ نے آپ کا کلیجہ نکال کر باقاعدہ کھایا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن معاف کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں معاف کرتا ہوں لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تم نے جب تک میں رہوں گا دنیا میں میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچے کا کلیجہ کھانے والوں کو بھی معاف کیا ہے۔ اتنی حسن اخلاق کے ساتھ اور عفو درگزر کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی بھری ہوئی ہے۔ آپ کے بے مثال عفو درگزر کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ نبی پاک کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے شوہر ابو العاص نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا۔ جب قریش مکہ کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پیچھا کیا حتیٰ کہ مقام ذی طویٰ میں انہیں پا لیا۔ حبار بن اسود نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا جس کی وجہ سے آپ اونٹ سے گر گئیں اور آپ کا حمل ساقط ہو گیا اس گرنے کی وجہ سے۔ اتنی بڑی اذیت پہنچانے والے شخص کے ساتھ بھی نبی پاک کا سلوک ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جعران سے واپسی میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازے سے حبار بن اسود داخل ہوا اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حبار بن اسود ہے۔ ارشاد فرمایا میں نے اسے دیکھ لیا۔ ایک شخص اسے مارنے کے لیے کھڑا ہوا تو نبی پاک نے اسے اشارہ کر کے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ حبار نے قریب آتے ہی کہا اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا، میں نے سوچا کہ عجم کے لوگوں میں چلا جاؤں، پھر مجھے آپ کی نرم دلی، صلہ رحمی، دشمنوں سے عفو درگزر کرنا یاد آیا۔ اے اللہ کے نبی ہم مشرک تھے، اللہ نے آپ کے سبب ہمیں ہدایت دی، ہم ہلاکت سے نجات عطا کی اور آپ ہماری جہالت سے اور ہماری ان تمام باتوں سے جن کی آپ تک خبر پہنچی ہے درگزر فرمائیں، معاف فرمائیں۔ میں اپنے تمام برے کاموں سے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ رحیم و کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
فتح مکہ والے دن بھی حضرت ہندہ اور وحشی نے آ کر یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، تو کیا جو ہم نے آپ کے چاچے کو قتل کیا ہے آپ اور آپ کا رب ہمیں معاف کر دے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے وہاں بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وحشہ کلبی کے بارے میں آتا ہے کہ طیہ کلبی کے بارے میں کہ جب اس نے اپنی بیٹی کو زمین کے اندر زمانہ جاہلیت میں دفن کیا تھا، یہ بھی نبی پاک کی بارگاہ میں آیا تھا اور اسلام قبول کیا تھا، اس نے بھی یہی عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے گا جو میں نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کیا تھا زمانہ جاہلیت میں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ نبی پاک کا حسن اخلاق ہے، عفو و درگزر ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ جس شخص نے اتنا ظلم و ستم کیا آپ علیہ السلام نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کہتے ہیں ایک بار ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، عرب کا ایک دیہاتی آیا اور آ کر اس نے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر دیا۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں بڑا غصہ آیا کہ مسجد نبوی، پھر نبی پاک کے سامنے مسجد میں پیشاب، کہتے ہیں ہم اس شخص کو مارنے کے لیے دوڑے، سرکار نے ہمیں بھی منع کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہاں سے پیشاب صاف کرنے کا حکم دیا اور پیارے آقا نے اس دیہاتی کو بڑی نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھایا کہ مساجد اللہ کے گھر ہوتے ہیں، ان کے اندر پیشاب وغیرہ کرنا یا گندگی وغیرہ پھینکنا یہ درست نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں نبی پاک نے بڑی ہی نرمی کے ساتھ اس کو سمجھایا۔ اسی طرح بے شمار واقعات نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے ملتے ہیں۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، عرض کی کہ آپ مجھے بدکاری کا حکم دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور صحابہ بیٹھے ہوں پر ایسی بات اگر وہ کر دے تو صحابہ کو وہاں بھی بڑا جوش آیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بٹھایا، نرمی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اس کو شخص کو اپنے قریب کیا، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج تم مجھ سے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کا حکم تو مانگ رہے ہو؟ پیارے آقا نے فرمایا اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے تو تمہارا دل کیا کہے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس عورت کے ساتھ تم بدکاری کا حکم مانگ رہے ہو آخر وہ بھی تو کسی کی ماں ہے۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے کیا تم برداشت کر لو گے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا جس کے ساتھ تم یہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہو آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی خالہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے سارے رشتے گنوائے تو ہر بار اس نے یہی کہا یا رسول اللہ اگر میری پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پیارے آقا نے پھر ارشاد فرمایا جس کے ساتھ تم یہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہو آخر وہ بھی تو کسی نہ کسی کی کچھ نہ کچھ تو لگتی ہے۔ اتنی حسن و اخلاق کے ساتھ صحابہ کہتے ہیں نرمی کے ساتھ سرکار نے اس کو سمجھایا۔ پھر اس شخص نے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں پر توبہ کی اور مرتے دم تک اپنی توبہ پر قائم رہا۔ یہ حسن اخلاق نبی پاک علیہ السلام کی نرمی تھی کہ بڑے بڑے کفار جب آپ کی بارگاہ میں آئے آپ کا حسن اخلاق، نرمی، عفو درگزر دیکھ کر انہوں نے اپنے کفر سے توبہ کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو کر جنتی ہو گئے۔ اسی طرح کے بیسیوں واقعات ہیں جن میں عظیم عفو درگزر کی جھلکی نمایاں ہیں، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے ابو سفیان کو معاف کر دیا، اپنے چاچا امیر حمزہ کو شہید کرنے والے غلام وحشی کو معاف کر دیا، حضرت امیر حمزہ کا دانتوں سے کلیجہ چبانے والی ہندہ بنت عتبہ کو معاف کر دیا، یوں ہی سفیان بن معطل، عمیر بن وہاب، اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کیا، سراقہ بن مالک کو امان لکھ دی۔ ان کے علاوہ بہت سارے ظالموں اور ستم شعاروں کے ظلم و جفا سے درگزر کر کے معافی کا پروانہ عطا فرمایا۔ اس آیت میں جو حکم مذکور ہے یہ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ عفو درگزر اختیار کرے، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے منہ پھیر لے۔ یہ آیت کریمہ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اگر وہاں کسی موقع پر کوئی بدسلوکی کر جائے، کوئی ایسا جملہ ہمارے اوپر کہا جائے جو ہمیں ناگوار گزرے تو ہمیں بھی چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیں، حسن اخلاق سے اس کے ساتھ ہم پیش آئیں۔ اسلام کے اندر سب سے بہترین حسن اخلاق ہے۔ آج جو اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے، اسلام کا جھنڈا جو پوری دنیا کے اندر جو لہرایا ہے، اس کے پیچھے کا ایک سبب نبی پاک علیہ السلام کا حسن اخلاق ہے کہ پیارے آقا نے بڑی نرمی کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے اور آج اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں جگمگا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ حکم ہر مسلمان کے لیے، اس کو چاہیے کہ ہر مسلمان گھر میں ہو یا باہر ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ہو، بیوی کے ساتھ ہو، دکان پہ ہو، ہوٹل پہ ہو، کسی اپنے کاروبار میں ہو تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، نرمی کے ساتھ پیش آئے اور ان کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس مذکورہ بالا آیات پر، ان واقعات پر، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔